بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر جناب ایمل ولی خان صاحب کو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ایمل خان، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، میرے خیال میں پہلی دفعہ میں اور آپ اس زبان میں اردو میں بات کر رہے گے۔ ہیں۔ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پشتو میں تو بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی جو وائس ہے وہ بھی بہت سٹرانگ ہے ایشوز پر، لیکن جو صوبے سے باہر کے لوگ ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں، تو ان تک آپ کی آواز اردو میں پہنچانا اسی لیے ضروری ہے تاکہ وہ بھی خیبر پختونخوا کے مسائل سے باخبر ہوں اور آپ کے سٹانڈ سے ان کو آگاہی ہو۔ میرے خیال میں میں بھی آپ کو شاباش دوں گا، اور ہمیں ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکیں۔ صحیح۔ اچھا ایمل خان، خیبر پختونخوا میں جو 4 صوبائی الیکشن ہوئے ضمنی، ان میں پاکستان تحریک انصاف نے فتح حاصل کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تسلیم کر لیا ہے؟ عمران کا بیانیہ خیبر پختونخوا کے عوام نے نہ تسلیم کیا ہے، نہ کیا تھا اور نہ کریں گے۔ عمران کا بیانیہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ مجھے تو کوئی بیانیہ نہیں دیکھتا، مجھے اس کا کوئی نظریہ نہیں دیکھتا۔ اگر بیانیہ صرف کیچڑ اچارنا ہے اور گالم گلوچ ہے، اور نظریہ صرف وزیر اعظم کی کرسی ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں لے گا۔ پختونخوا میں بدقسمتی سے پہلے 2013 میں اس کو زبردستی حکومت دی گئی، اور وہ حکومت بھی باقاعدہ ٹی ٹی پی کا جو اس وقت کا لیڈر تھا وزیرستان میں، اس کے رحم و کرم پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے۔ پھر 2018 میں تو اب دنیا کے سامنے کھل گیا کہ فیضیابی کی صورت میں یہ سب فیضیاب ہو گئے تھے اور ان کو حکومتیں مل گئی تھی۔ اور ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں تو آبویسلی ہمارا مقابلہ حکومتی مشینری کے ساتھ تھا، ہمارا مقابلہ حکومت کے ساتھ تھا، اور انہوں نے مشینری کا ہر طریقے سے استعمال کیا، ہر طریقے سے۔ اور پھر جو بنیادی چیز ہوئے ہمارے ساتھ کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو الیکٹورل ڈیوٹیز سونپ دی گئی ہو۔ وہ تو الیکشن کمیشن نے دی تھی۔ وہ کام ٹیچرز کا ہوتا ہے، اچھا۔ اور موجودہ حکومت اے سی ڈی سی، یہ الیکشن کمیشن پہ ہم یہ الزام نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔ ڈیوٹیاں لگانا کس کا کام ہے؟ یہ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اساتذہ حکومت کے وہ 2 نمبر چالوں میں آنے والے نہیں تھے۔ تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پہلے کیا کیا کہ الیکشن کے دوران ان کے لیے اسپیشل پولیو ڈیوٹیز لگائی گئی، اور اسپیشل پولیو کیمپین ہوا ہے ان علاقوں میں، اور پھر ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اس کیمپین کے تھرو گھر گھر پہنچایا گیا۔ پھر انہی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو الیکشن کے دن الیکٹورل ڈیوٹیاں دی گئی۔ اچھا۔ میں نے اس کے مخالف بھی۔ پھر جو رزلٹ میں انہوں نے بجنگ کی ہے، 2 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ میں لے کر گیا ہوں جس میں حقیقت اور رزلٹ میں 1000 ووٹ کا فرق ہے، 1000 ووٹ کا فرق ہے صرف 2 پولنگ سٹیشنز میں۔ یہ کلیریکل مسٹیک تو نہیں ہے؟ لیکن بدقسمتی سے جی۔ وہ کلیریکل مسٹیک میں یہ 120 1200 بن سکتا ہے، 120 12 نہیں بن سکتا۔ تو یہ 120 1200 کیسے بن گیا؟ یہ مسٹیک ہو جاتا، کہیں 120 جو ہے یہ 12 بن جاتے، لیکن عمران کے 120 ہی 1200 بننے۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا؟ الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں، وہ تو عمران خان صاحب تو الیکشن کمیشنر کے مخالف ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کے، تو ان کو تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہاتھی کے دانت، پھر وہ کیوں عمران خان کے سپورٹ کرے گا وہ الیکشن کمشنر؟ کھانے کے اور اچھا دکھانے کے اور۔ آپ چیف الیکشن کمیشنر کی بات کر رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمیشنر کا اس سے کیا یعنی نہیں؟ الیکشن میرا کمیشن تو کا ادھر ریٹرننگ آر او بیٹھا تھا الیکشن کمیشن کا، اس بندے کو میں جانتا ہوں، وہ کوہاٹ کے علاقے کا اور پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے۔ اب یہ چیف الیکشن کمشنر کا تو بیٹا نہیں ہے نا، وہ تو پورا ادارہ ہے۔ ادھر جو آر او لگا تھا
میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر جو RO لگا تھا عمران خٹک نوشہرہ میں ڈیوٹی کرتا ہے. صحیح. الیکشن کے لیے اس کو خاص نوشہرہ سے ادھر بھیجا گیا تھا, اور یہ ہے جنوبی اضلاع کا, اور یہ ہے PTI کا کیڑے والا. اب اس کا چیف الیکشن کمیشن جو بڑا افسر ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں. ادھر نیچے میرا تو جو اپلیکیشن ہے وہ اوپر گیا بھی نہیں ہوگا, وہ تو ادھر ہی گیا, اس نے ریجیکٹ کر دیا. پہلے مجھے کہا کہ میں اپروو کرتا ہوں, صحیح. 2-3 دن میرا اپلیکیشن رکھا, 2-3 دن بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے آپ عدالت گئے؟ نہیں, میں نہیں گیا, تو آپ جائیں گے کیونکہ جو عدالت؟ ماحول مجھے دکھ رہا ہے تو ادھر بھی یہی ہوگا. نہیں تو عدالت تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میری خلاف ہے. عمران خان کہہ رہے, جو بھی کہہ رہے وہ کہتا رہے, اس کے منہ سے کبھی جس بات پہ جو یقین کرے گا, اس جتنا بے وقوف آدمی میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. باقی حقیقت یہ ہے کہ عدالتوں سے اتوار کے دن کیا کھلتا ہے, کس کے لیے کھلتا ہے, 1-1 گھنٹے میں ریلیف کس کو ملتا ہے؟ نہیں وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی کھلا ہے عدالت, جس دن وہ کچھ تعیناتی کرنے کا سوچ رہے تھے یا خبریں ہیں اس حوالے سے. دیکھیں پھر خبریں ہیں, جی, خبریں ہیں, یعنی وہ خبر خبریں کی بنک ادھر بھی وہ پہنچ گئی تھی, خبریں ہیں اور ادھر عمل ہے. عدالت بھی پہنچ گئی تھی نا وہ بنک, تو اسی وجہ سے عدالت کھل گئی تھی. نہیں, عدالت جو پہنچ گئی تھی تو وہ اس دن عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو رہی تھی. جی, آپ کے آئین کو پامال کیا جا رہا تھا, آپ کا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آئین کا ستیہ ناش کر رہا تھا, تو اس لیے عدالت کھولا. ادھر تو عمران کو ریلیف آپ کا یہ مطلب دینے ہے کے لیے, کہ عدالت ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے یا عمران میرا خان یہ کو مطلب نہیں ریلیف ہے, دیتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے. جی, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ سورج آنکھ سے نہیں چھپ سکتا, صحیح, وہ کھلا کھڑا ہے. عطر من اللہ اور عدالتیں جی, جو ریلیف اس وقت بھی اس نیازی کو دے رہے, وہ نہ ماننے والی ہے. لیکن دوسری جانب عوام تو عمران خان صاحب کی بات کو سچ مانتی ہے, اور جو جتنے بھی ریزلٹس آئے ہیں پنجاب کا نتیجہ دیکھیے, خیبر پختونخوا کا بھی آپ دیکھیں, پنجاب میں بھی ان کی حکومت آپ نہیں ہے, سمجھتے کہ خیبر پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں نہیں سمجھتے کہ جو جس طریقے سے یعنی عمران خان صاحب کا بیانیہ, پھر میں اس بیانیہ بھی لوگ تنگ آ گئے بیانی سے, لیکن پھر بھی چونکہ بیانیہ تو ہے ہی, عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جو, یا وہ جو پیغام دیتے ہیں یا جو بات کرتے ہیں, بات کے حوالے سے میں کہوں گا تو خیبر پختونخوا میں آپ نہیں سمجھتے کہ عوامی نیشنل پارٹی قوم پرست سیاسی جماعت ہے, تو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے عمران خان صاحب نے؟ نہیں جی, مجھے ایسے کچھ نہیں لگتا. حقیقت جیسے میں نے پہلے بولا, حقیقت اس طرح نہیں ہے, ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک بندے نے 1000 اکاؤنٹ بنائے ہوں گے, اور وہ 1000 اکاؤنٹ ایک ہی بندہ چلا رہا ہوگا, تو اگر 100 بندے چلا لیے تو 1 لاکھ بندہ عمران خان کو فالو کر رہا ہوگا. باقی جس طرح میں نے بولا, ادھر حکومتی مشینری ان کے پاس ہے, اس مشینری کو استعمال کرتے ہوئے PTI نے یہ الیکشنز جیتے ہیں. حقیقت ایسے نہیں ہے, میں الیکشنز میں موجود تھا, میرے اپنے گاؤں میں ان کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں تھے, میرے علاقے میں پشاور کے لوگ آئے تھے, پولنگ ایجنٹ ہی کر رہے تھے. تو حقیقت اس سے فرق ہے, حقیقت ویسی نہیں ہے جس طرح تھی, جس طرح پرسیپشن دیا جا رہا ہے. عوام اس سے بیزار ہے. غیرت مند لوگ, حیادار لوگ, عزت دار لوگ, جن کو تھوڑی بھی اپنی عزت کی پرواہ ہو, وہ عمران کے سائے سے بھی دور بھاگتے ہیں. ہاں, مقابلہ پھر بھی ہے, مقابلہ ہے شعور کا اور جنون کا. تو آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ جنون والے ہیں, ان کے سپورٹرز جنون. اب جنون میں وہ لوگ ہیں, جنون میں وہ لوگ ہیں جن کو کوئی عزت کی پرواہ نہیں, جن کو حیا کی پرواہ نہیں, جن کو غیرت کی پرواہ نہیں, جن کے کوئی اصول نہیں, جن کی کوئی, میں کیا کہوں, زندگی کا کوئی راستہ نہیں. وہ اندھے ہیں, وہ بہرے ہیں, یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. پھر وہ گنگے ہیں. بدقسمتی, سب سے زیادہ ووٹ عمران خان صاحب کو پڑا ہے. بدقسمتی تو کب پڑا ہے, کب؟ یہ جو پچھلے الیکشن تھا. پھر آپ بات کریں, ابھی تو اسٹیبلشمنٹ, وہ حقیقت نہیں, ابھی اسٹیبلشمنٹ تو خلاف ہے عمران خان صاحب کی. میں کہتا ہوں, آج بھی میں چیلنج دیتا ہوں, چیلنج. الیکشن ایک ہوا ہے نا جی, اور آپ کہتے ہیں ہم ہارے, عمران جیت ہے. یہاں پر ریزلٹ سے تو یہی ہے, ہم ہارے, عمران جیت ہے. میں آج یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آئیں, الیکشن کریں, صرف
جو افسران ہیں یہاں کا ڈی سی، یہاں کے اور افسران، وہ جو عملہ ہے الیکشن جو کمیشن عملہ کا، ہے جی وہ میری مرضی سے بھی نہیں، اس کی مرضی سے بھی نہیں، صحیح، وہ نیوٹرل لگے. یعنی فوج آ جائے وہ کرنے. فوج کو میں نیوٹرل تو نہیں کہتا. اچھا، یہ کیا نیوٹرل فوج کا نام لگ گیا؟ نہیں تو خدا کا نیوٹرل خوف ایک ایسا کریں. ادارہ دیکھیں ہے وکاس بھائی، تو اور کون سا ادارہ ہے پاکستان میں نیوٹرل؟ آپ کس ادارے ہم پہ؟ انہی اداروں میں نیوٹرل لوگ کی بات کر اچھا، رہے ہیں. صحیح ابھی ہے. غلام آ گئے ہیں. ابھی دیکھیں ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرانسفر پہ درم برم نظام درم برم ہو جاتا ہے. صحیح. ادھر کا کمشنر جو پشاور میں بیٹھا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ پشاور، وہ پی ٹی آئی کا ٹٹو ہے؟ ٹٹو وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، وہ عمران کا اور پی ٹی آئی کا ذاتی ملازم ہے، ذاتی. اچھا، کیا یہ ہمیں نہیں پتا؟ یہ آج بھی ہے، یہ الیکشن کرے، میں اس کا پی ٹی آئی کا ووٹ 410 میں 40,000 ٹارگٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، 40,000 ٹارگٹ ہے. اور آپ یہ کہنا ہے کہ جو باقی ووٹ ہے وہ جعلی پڑے ہیں؟ وہ جعلی ہے. صحیح. 40,000 ٹارگٹ ہے ان کا. تو اس کے پھر بھی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ پھر اس یعنی اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ یہ کیسے کلیئر ہوگا کہ یہ جعلی ہے؟ یعنی کھول دینا. آپ جائیں گے، میں الیکشن جانے کو تیار ہوں. الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست ریجیکٹ کی تو آپ عدالت جائیں گے؟ میں نے ان کو بولا میرا حلقہ کھول کے دو. جی جی، میرا حلقہ کھول کے دو. حلقہ نہیں کھول کے دیتے، میں 4 یونین کاؤنسل بتاؤں گا وہ کھول کے. صرف 4. تو میرا اپنا. صحیح ہے. آپ کے پاس تو آپشن ہے نا کہ آپ چلے جائیں عدالت کے پاس، عدالت چلے جائیں، آپ عدالت میں یہ کیس لے جائیں. آپ کوشش تو کریں نا، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو سنوائی مل جائے. عدالت جانے کو بھی تیار ہوں. میں ان چیزوں سے چپ نہیں رہا. صحیح. میں نے بہت کھلا اس میں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت کھلی دھاندلی نکالی ہے اس میں. صحیح. بہت کھلے عام اس میں نے دھاندلیاں نکالی، اور میں عدالت جانے کو بھی تیار ہوں اس میں. لیکن میں اس سب کے باوجود بھی پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج. عمران کا جو والد تھا اکرام نیازی اکرم، وہ آ جائے. جی، 40,000 ووٹ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہے، اس سے زیادہ ووٹ نہیں. اچھا، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آئے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. آپ پی ڈی ایم حکومت کے اتحادی ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت انتہائی غیر مقبول ہے، اور اگر انتہائی غیر مقبول حکومت ہے پی ڈی ایم کی، تو آپ پھر غیر مقبول کشتی میں کیوں سوار ہیں؟ یہ فیصلہ کس نے کر لیا کہ غیر مقبول ہے؟ مہنگائی ہے. تو مہنگائی دیکھ کے انتہائی کمزور حکومت ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں انہی باتوں پہ ہم نہیں، آپ مقبول سمجھتے ہیں اس حکومت کو؟ بات کرتا نہیں میں صرف چلیے میں کوشچن ریفریس کر دیتا ہوں. جواب بھی نہیں دیتے. میں ریفریس کرتا ہوں. جب میری جواب کی باری آتی ہے اب سوال. یہ مقبول ترین حکومت ہے؟ نہیں میرے دیکھیں، جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی، یہ مقبول اور نامقبول کا فیصلہ کرنے والے جی کون ہیں؟ یہ آپ کو کس پیمانے سے پتہ چل جاتا ہے عوام. کہ یہ حکومت ابھی مقبول ہے اور ابھی مقبول نہیں ہے؟ عوام یہ پیمانہ. تو پیمانہ جب عوام کا ہے تو وہ تو ابھی تک لگا ہی نہیں ہے وہ پیمانہ. تو یہ تو دیکھیے چیلنجبل ٹائم ہے. چیلنجبل ٹائم الیکشن میں کم از کم پنجاب میں تو آ گیا کہ چیلنجبل ٹائم. پی ملن کو بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا، بہت بڑا. میں نہیں مانتا. دیکھیں حکومت ہے، سٹنگ حکومت ہے. اس سے پہلے جب حمزہ صاحب کی حکومت تھی، حمزہ شہباز کی، تب بھی 20 سیٹوں میں سے 15 ہار گئے تھے. تو وہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں سے تو 5 کم ہو گئی نا. جی دیکھیں اب عجیب بات شروع ہو جاتی ہیں. لیکن حکومت ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، اگر اب ادھر بھی دیکھیں، وہ ہار جائیں. ابھی ادھر بھی دیکھیں. جی الیکشن ہو گئے، بائی الیکشن. جی جی ٹھیک ہے، اب آپ ہار جیت پہ لگ گئے. صحیح. اب اصولاً آئے 9 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے. ہاں، ایک ممبر گئے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گیا. جی 8 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے. یہ کون جیتا اور کون ہارا؟ اسمبلی سے 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہے. اسمبلی سے جی 9 پی ٹی آئی کے ممبرز گئے. جی ہاں، 2 آ گئے پیپلز پارٹی کے. 7 سیٹیں خالی ہیں. اگر اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا بھی ہے صحیح تو 1 پی ٹی آئی کا آئے گا. تو 9 سیٹیں خالی ہوئی، 2 پیپل پارٹی کا آ گیا، 1 پی ٹی آئی کا آ گیا، 6 خالی رہ گئی. کون جیتا کون ہارا؟ ظاہراً تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا ہے. پی ڈی ایم جیتا. اپوزیشن جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب سیاست کے بادشاہ ہیں. اتحادی حکومت ہے جی وہ جیت گئی. پرسپشن ہے نا. صحیح. تو پھر
اس پرسیپشن کو ہم نہیں مانتے. موجودہ حکومت میرے خیال میں تاریخ میں ایسا اتحاد کبھی نہیں بنا, اور یہ اتحاد اس پہ متفق ہے کہ ہم نے پاکستان کو ان برے حالات سے نکالنا ہے. کن برے حالات سے؟ جن برے حالات میں پاکستان کو عمران اور عمران کی نکمی ٹیم, جو آج دنیا مانتی ہے, جو وہ کہہ رہا تھا کہ میں کھلاڑی ہوں اور میرے پاس کھلاڑی ہے, تھے اسد عمر کھلاڑی ہے, تھے مراد سعید کھلاڑی, وہ نکمی ٹیم اور نکمہ کپتان. ٹیم کی بات نہیں, کپتان نکمہ ترین. جو بندہ, ججز کی بات ہے, یہ ججز سپریم کورٹ کی ججز کی بات ہے کہ ہم جب ٹی بریک کرتے تھے تو اس کا ہیلی کاپٹر بنیگالہ سے وزیر اعظم ہاؤس آتا تھا, اور ہم جب لنچ کرتے تھے تو اس کا ہیلی کاپٹر وزیر اعظم ہاؤس سے بنیگالہ. تو ٹی بریک اور لنچ کے درمیان میں ایک وزیر اعظم آپ کو ٹائم دے رہے, اس جتنا نکمہ وزیر اعظم اور اتنی نکمی ٹیم جس نے پاکستان کو اس داؤ تک پہنچا دیا کہ ہمارے ہاتھ سے کشمیر گیا. کس کے دور میں گیا؟ لیکن کشمیر یہ ان کے وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھا. وہ تو خود بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں 3.5 سال میری حکومت تھی, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. وہ تو اقرار کر رہا ہے. کیسے نہیں تھا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا, نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھا, نیب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا. جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی, جو ویڈیوز, اب وہ تو میں پھر اب وہ تو جھوٹا ہے. اور اس نے کیا کرنا, جھوٹے کیسز میں سب کو پکڑ کے, نیب اس کے ہاتھ میں تھا, ایف آئی اے اس کے ہاتھ میں تھا, اس نے ادھر جو صوبائی وہ بنایا تھا وہ احتساب, وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ وہ تو خیر پرویز خٹک صاحب نے بنایا تھا, پھر خود ہی ختم کر دیا تھا. وہ ان کے ہاتھ میں تھا. اس میں کیا ہوا؟ وہ ختم کر دیا. پھر انہوں نے اس میں کیوں ختم کیا؟ اس میں کیوں نہیں ہمیں پکڑا؟ ہم اپوزیشن میں تھے. بابا اس نے تو ایف آئی اے کے بندے کو بولا, اس نے بشیر میمن نے ٹی وی پہ بول دیا کہ آپ اسفندیار ولی کو پکڑو. اس نے تو ہر حد تک کس طرح جب کچھ ہے نہیں تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. یہ فرعون نہیں ہے, اور اگر یہ فرعون کی طرح بننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی موسیٰ کی اولاد ہیں. ہم خون موسیٰ کا ہے, پختون ہے, اور اس میں خون موسیٰ کا ہے, تو ہم بھی موسیٰ کی اولاد ہیں. اگر یہ فرعون بنے گا تو اس کو توڑ موسیٰ ہی دے گا. اچھا, پی ڈی ایم حکومت پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے تو یہ عوام دوست فیصلے ہیں؟ میرے خیال میں ہر حکومت یہی بات کرتی ہے. اور سیاستدان ہیں, دیکھیں جو انہوں نے ابھی تک کیا فیصلہ کیا, انہوں نے ابھی تک کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے تو صرف عمران کے کیے ہوئے فیصلوں پہ عمل کیا ہے ابھی تک. انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی, انہوں نے یہ 149 سے 250 تک, 149 روپے سے 225 ابھی ہے. کس کے معاہدے پہ یہ عمل ہوا تو یہ ہوا؟ تو یہ تو کہتے ہیں کہ ایم ایف سے عمران خان نے واک آؤٹ کر دیا تھا, ہم نے دوبارہ جوڑا ہے معاہدہ. شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے جب حکومت جانے والی تھی تو اس نے واک آؤٹ وہ کیا ہے کہ اس نے جو قیمتیں گرا دی. آئی ایم ایف کو اسٹیٹ بینک عمران نے حوالے کیا ہے, اور اسی پالیسی پہ ہم تو جیسے آئے ہیں تو ہم نے تو صرف وہی جو پالیسی تھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم نے وہی شرائط مانتے ہوئے پاکستان کے اکانومی کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اس میں ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ حکومت کی کوئی نئی شرائط نہیں ہوئی, وہی پرانی شرائطیں تھی, اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم ادھر تک پہنچ گئے. مزید کیا ہوگا پھر ہمارے پہ ڈالے. ابھی تک جو ہے خدا را عمران نے گاڑی جو بالکل سڑک سے نیچے کی ہوئی تھی وہ چلتے چلتے وہ گاڑی ہم نے پکڑ کے تھوڑا سیدھا کی ہے. کیا کیا سیدھا کیا, لیکن وہ تو چل رہی تھی, وہ ایک دم نہیں وہ گئی, پھر ہم نے سیدھا کیے. یہ واپس اوپر جائے گی. یہ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک ہے جس کو دیمک کھا جائیں گے. پاکستان 70 سال سے زیادہ ہو گئے, پاکستان اپنا وجود رکھا ہے, رکھ رہا ہے, اور اس پاکستان کے ضامن جمہوری قوتیں ہیں. ہم لوگ سب بدنامیاں لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنے ملک کو بچائیں گے. اس ٹریک پہ اس کو ڈالنے والا عمران اور اس کی نکمی ٹیم ہے. انشاءاللہ ہم سے توقع رکھیں, اتحادی حکومت جتنی بھی ہے یہ سب عوام دوست لوگ ہیں, اپنے عوام سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. انشاءاللہ یہ عوام کو ریلیف ضرور دیں. اچھا, پی ڈی ایم حکومت آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یعنی شہباز شریف صاحب اور یہ زرداری صاحب اور مولانا صاحب یہ ریاست بچا رہے ہیں, ابھی تک یہ خیبر پختونخوا کا گورنر کیوں نہیں تعینات کر سکی؟ یہ سوال ان سے پوچھ لیں تو بہتر ہوگا. میرے پارٹ اتحادی ہے تو میرے پارٹ پہ اس پہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کو اشارہ نہیں ہوا یا ان کے درمیان اختلافات ہیں؟
یہ ان سے پوچھنا پڑے گا. اچھا مجھے نہ اختلافات کا علم ہے نہ اشاروں کا علم ہے. کہ جو ساری اتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں تو یہ کیسے اکٹھی ہوئی؟ یعنی میگنٹ کیا تھا، یعنی جو میگنیٹس کھینچتا ہے نا لوگوں کو؟ فتنہ. نہیں تو ان لوگوں کو کس نے کھینچا ہے؟ زرداری صاحب نے کھینچا یا مولانا صاحب نے؟ ایسی بات ہے، یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں آپ پہلے آبویسلی آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کو بنانا یہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مل کے پھر ہم نے کیا اور سب اس میں اکٹھے ہوئے. پھر پی ڈی ایم کو چلایا گیا، پھر پی ڈی ایم میں توڑ پھوڑ آ گیا، لیکن پھر بھی ہم پارلیمان میں اپوزیشن کے ساتھ تھے. اور وہی جو اپوزیشن کا اتحاد تھا اس نے پھر عدم اعتماد کیا ہے. اس میں نہ امریکہ کا کوئی لینا دینا ہے نہ کسی اور کا کچھ لینا دینا ہے. ابھی سائفر بھی ڈی سائفر ہو گیا ہے، ابھی باتیں بھی کھل گئی ہیں. وہ دیکھیں جس طرح میں نے بولا یہ ماہر ہے جھوٹ بولنے میں. جھوٹا ترین انسان کوئی بے وقوف نکمہ ہوگا جو عمران کی بات پہ یقین کرے گا. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل زیب نہیں دیتا اور نہ ان کا کردار کبھی ایسا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہوں گے. ہاں ابھی بیزار ہو کے جو باتیں کر رہے ہیں. جی کیا ہو کے؟ بیزار ہو کے جو باتیں کر رہے ہیں. جی تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ان کا کردار نیوٹرل نہیں جی آئینی ہوگا. لیکن نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ صحیح، غیر سیاسی. غیر سیاسی بھی چھوڑ دیں، جی کردار آئینی. آئینی ہوگا. صحیح. اچھا میں نیوٹرل بھی کوئی بات نہیں. صحیح. نیوٹرل جیسے اب میرے خیال میں کپتان کہتا ہے کہ جب گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو چوکیدار پر نیوٹرل نہیں ہوتا. نیوٹرل نہیں. جی لیکن جب گھر کے اندر ہی بات ہو صحیح. تو چوکیدار کا کچھ لینا دینا نہیں. نہ ہم گھر کے باہر سے ہیں جی نہ وہ گھر کے باہر سے ہیں. اگر یہ گھر پاکستان ہے تو یہ سب کا گھر ہے. اور اس کے اندر جو بھی مسئلے آئیں گے اس میں دفاعی اداروں کا کوئی لینا دینا نہیں. اور جہاں تک پھر اس کی بات ہے تو اس نے تو ابھی آپ کو اور مجھے تو چور اور کرپٹ کی وہ ڈیفینیشن بھی سکھا دی ہے. جی تو چور یہ ہے. وہ کیسے؟ وہ خود اس نے ڈیفینیشن سے کہی کہ بھئی جو گڑی چوری کرتے ہیں اس کو آپ کرپٹ نہیں بولیں گے، اس کو آپ چور بولیں گے. نہیں وہ تو مثال دی انہوں نے کہ جو میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا عمران خان، یہ عمران خان صاحب کا جو مارچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، اس کے ذریعے ہم پاکستان میں حقیقی آزادی لائیں گے. تو وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو سپورٹ کریں اور حقیقی آزادی لائیں پاکستان میں؟ نیتوں کا فرق ہے نا. اس کا یہ حقیقی آزادی بھی وہ نیا پاکستان جیسا کانسیپٹ ہے. نہ ہم نیا پاکستان ہم نے دیکھ لیا، نہ پھر وہ نیا پاکستان سے شروع ہو کے ریاست مدینہ پہ چلا گیا، پھر ریاست مدینہ کے مذاق اڑاتے اڑاتے اب حقیقی آزادی پاکستان، آزاد پاکستان کے پتہ نہیں کیا. اب یہ کوئی خدا رہا. ہمیں اپنا پاکستان چاہیے. نہ ہمیں اس نیازی کا نیا پاکستان چاہیے، نہ ہمیں اس نیازی کا حقیقی آزاد. یہ تو خدا رہا غلام ہے، یہ امریکہ کا غلام ہے. یہ اس کے پاس بولنے کا جو بھی طریقے آتے ہیں یہ امریکہ سے آتے ہیں. اور اس کو امریکہ نے ہی بولا ہے کہ پاکستان میں یہ بات بکتی ہے، اس لیے آپ کھڑے ہو کے یہ بات کریں، ورنہ یہ یہودوں کا غلام ہے، یہ فورن فنڈڈ ایجنٹ ہے. اس کو دنیا بھر کے غیر مسلم قوتیں فنڈ کر کے پاکستان میں سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے انڈیا کے کرنیل نامنظور فنڈز کے لیے باتیں کر رہے ہیں. خدا را ہمارا ملک سٹیک پہ ہے. اگر آپ علی وزیر کو یا منظور پشتین کو جی فوج کے خلاف بات کرنے پہ پکڑتے ہیں
تو علی وزیر اور منظور پشتین نے جس طرح کی باتیں کی، خدا کی قسم میں آج کل آنکھیں بند کرتا ہوں تو عمران مجھے منظور سے 2 قدم آگے دیکھتا ہے. اچھا آپ کہ منظور لیکن بشیر سے زیادہ عمران ان کے کا- خلاف کوئی صحیح. کارروائی نہیں، اس کو نہیں، کھلی چھوٹ دی صحیح. ہوئی ہے. یعنی آپ نے جو بات کی ہے یہ تو بہت بڑا الزام ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ یا جو دوسرے غیر ملکی پاکستان ٹروتھ دشمن. کمیشن صحیح. بنا ہے نا اس کے لیے. تو یہ آپ مطالبہ کریں گے حکومت سے، تو یہ کیوں نہیں بناتے ٹروتھ میں حکومت؟ آپ کے تھرو مطالبہ صحیح. یہ کرتا ہوں، میں جوڈیشل انشاءاللہ کمیشن بننا چاہیے اس پہ میں آپ کے تاکہ تھرو صحیح. مطالبہ کرتا ہوں، میں انشاءاللہ ادھر بھی مطالبہ کروں گا. اگر حقیقت بات نکلی یہ عمران امریکہ کا غلام ہے، یہ امریکن ایجنٹ ہے، یہ یہود ایجنٹ ہے، اور یہ ان کے ایجنٹی کر رہا ہے ادھر پاکستان کو. ان کے جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں نے بیک لیا تو میں پانی میں ڈوب مروں، جی. پھر یہ بیک لیتا رہا. اس نے جو باتیں کی خیر تھی وہ یوٹرن اس کے حوالے سے، سے الٹا یوٹرن کے حوالے سے، یوٹرن پہ تو تو ان کی یہ اس پالیسی پہ ہے. بھی یوٹرن لے لے گا جو اچھا. ابھی سے میں نہیں بتا سر، رہا ہوں، میں ابھی سے بتا رہا جی. ہوں کہ یہ اس پہ بھی ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزاد پاکستان، تو یہ اس سے بھی یوٹرن لے کے آپ کے پاکستان کو ڈائریکٹلی امریکہ کا غلام بنائے گا. جب آپ نے جو بات کی ہے کہ یعنی یہ اسرائیل کا یا دوسرے ممالک کا ایجنٹ ہے، یعنی اینٹی پاکستانی فورسز کا، تو آپ کے پاس ثبوت ہے اس کا؟ دنیا ثبوت ہے. اگر ٹروتھ کمیشن بن جاتا ہے، لندن جوڈیشل میں کمیشن بن یہ جاتا ہے، لندن میں کس تو کو سپورٹ کرتا تو ہے؟ آپ اس میں پیش ہوں گے؟ یہ لندن میں کس کو سپورٹ نہیں کرتا نہیں، اگر ٹروتھ کمیشن بن جاتا ہے ہے؟ میں پیش ہوں گا، کیوں تو آپ نہیں اس میں پیش ہوں؟ ہوں پوری گے. دنیا پیش ہونی چاہیے. اچھا. اس میں مختلف لوگ انٹرویو ہونے چاہیے. اس میں سب سے پہلے جی. اس کو دیکھنا چاہیے. پھر فیصل واوڑا کو سنو، پھر جہانگیر ترین کو سنو، پھر علیم خان کو سنو، پھر باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنو، پھر جو ہمارے انٹیلیجنسیا ہے جی. ان کو سنو. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو سیاستدان ہیں، ہمارا کام اشارہ دینا ہے. یہ صحیح ہے. ایک مسلمان کے مقابلے میں یہود کو سپورٹ کرتے ہیں لندن میں، کیا کھلا آئیڈیالوجی نہیں ہے؟ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے یا کوئی ان کو سپورٹ نہیں آ رہی؟ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بھی ایک کوشچن ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، رابطہ آپ نہیں ہے کیا؟ نہیں رابطہ ہے نا. جی. رابطہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں. میں سیاستدان ہوں، ٹھیک ہے جی، میرا آپ سے بھی رابطہ ہوگا، میرا آپ کے پروڈیوسر سے بھی رابطہ جی. ہوگا، جی. میرا آپ کے مالک سے بھی رابطہ ہوگا، میرا آپ کے کلاس 4 سے بھی رابطہ ہوگا، میرے ساتھ ادھر سیکٹر کمانڈر بھی بیٹھے گا، میرے ساتھ کور کمانڈر بھی بیٹھے گا، کیونکہ ہم سب ایک ہی مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں. رابطے، بیٹھنا، اٹھنا، دیٹس سم تھنگ ایلس. تو اس میں یعنی اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وہ الگ بات ہے. جی. ان کی غلامی کرنا، صحیح. عوام کے اختیار کے ضد پہ ان کا اختیار ماننا، وہ الگ. رابطے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے فیملی میں فوج والے ہیں بھائی، ہمارے چارسدہ میں کافی فوج والے ہیں، ہمارے ارد گرد میں بہت پختونوں کو جانتا ہوں ذاتی حیثیت سے جو فوج میں ہیں، جو انٹیلیجنس اداروں میں ہیں. تو یہ رابطہ گناہ ہے کیا؟ نہیں، آپ یہ کوشچن میں نے اسی لیے آپ سے کیا کہ ایک تاثر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پی ڈی ایم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. گواہی ہو تو بہت بہتر ہے. نہیں، بیرسٹر سیف صاحب کا اس حوالے سے میرے پروگرام میں ان کا اس پہ سٹیٹمنٹ ہے. کیا سٹیٹمنٹ ہے اس کا؟ وہ کہ ایم ایل صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے کوئی گاڑی کا بھی ذکر کیا تھا میرے پروگرام میں، وہ کلپ بھی چلا ہے. بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رابطے کی، تو دیکھیں میں نے بات کی. جی. اور رابطہ ہے، ہاں انشاءاللہ. سیف کی طرح نوکر نہیں ہے، صحیح. سیف کی طرح یسر والے نہیں ہیں، سیف کی طرح غلام نہیں ہے، سیف کی طرح قوم کے لیے فتنہ نہیں ہے. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہونے چاہیے، یعنی یہ کوئی بری بات نہیں ہے؟ دیکھیں، رابطے بہتری کے لیے تمام اداروں کے مابین رابطے، یہ کوئی بری بات نہیں. ہم کوئی اچھوت نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے، ہم بھی پاکستان کی جمہوری لوگ ہیں. اس طرح اور دیکھیں، یہ ایک ادارہ نہیں، اور ادارے ہیں. ابھی جو پاکستان کی حالت ہے تو میرے خیال میں رابطے تو چھوڑیں، میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان حالات میں اکراس دا بورڈ سب کو مل کے بیٹھ کے ابھی ایک نیا معاہدہ کرنا چاہیے، جو اس وقت کی ضرورت. ہمارا پاکستان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، ہم شرم سے بیزار ہو رہے ہیں،
پاکستان کی جو حالت ہے پوری دنیا میں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. میرے خیال میں اس ملک کی خاطر ایک نیا معاہدہ چاہیے اور جس میں سب سٹیک ہولڈرز کو آ کے بیٹھنا ہوگا. رابطے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے, بری بات ہے. اچھا, امن مارچ کے حوالے سے آپ سے میرا کویشچن ہے کہ کل عوامی نیشنل پارٹی اور قومی اتحاد پختون قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک مارچ شروع کر رہی ہے امن کے لیے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, نام سے ہی واضح ہے انشاءاللہ ہمارا بنیادی مقصد امن ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس سرزمین پہ یہ ہے کہ ہمارے قوم کو امن کی زندگی میسر نہیں ہے. ہمارے بچے امن سے اسکول نہیں جا سکتے, ہمارے بزرگ امن سے مسجد نہیں جا سکتے. بتہ خوری, ٹارگٹ کیلنگ, دہشت گردی کے واردات اور شروع ہو گئے ہیں. پھر جرگے جو ہوئے ہیں ان جرگوں کی صورت میں پختونخوا میں دوبارہ وہ چیزیں آ رہی ہیں اور ٹیررزم کا ایک لہر دوبارہ دکھ رہا ہے شروع ہونے والا. تو اس میں ہمارا کہ اس ملک میں سوچیں آپ, جس ملک میں وزیر کھلے عام آن ایئر آ کے, جس کا آپ نے پہلے نام لیا آپ کے گاؤں والا, وہ کھلے عام آ کے ٹی وی پہ آن ایئر مانتا ہے کہ میں دہشت گرد رہا ہوں. وہ جس کو جہاد کہہ رہے ہیں آج دنیا اس کو فساد کہتی ہے. اور یہ وزیر بے وقوف کھلے عام, یہ تو افغانستان بیچارہ تھوڑا کمزور ہے, یہ افغانستان بیچارہ تھوڑا کمزور ہے, نہیں تو یہ موصوف گلبھوشن یادو ہے. آپ یہ مان سکتے ہیں کہ انڈیا میں ایک وزیر بیٹھ کے کھلے عام یہ بولے کہ میں پاکستان میں لڑا ہوں, میں وہاں مورچوں پہ لڑا ہوں. غلطیاں تو بھی ریاست سے, یہ تو ریاستی پالیسی تھی. پھر آپ ریاست کی غلطی, میں تو اس بے وقوف کے بیان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ریاست کی پالیسی کے تحت تو کیا ہوگا. یہ بے وقوف تو جو ریاست کو ننگا کر رہا ہے, میں تو اس کے بیان کی بات کر رہا ہوں جس نے کھلے عام آ کے آن ایئر یہ مان لیا کہ میں دہشت گردی کی ہے, میں دہشت گرد رہا ہوں, میں مورچوں پہ لڑا ہوں, میں افغانستان میں لڑا ہوں. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی اور ملک کے بارے میں آپ بولے نا سر, بولو اس کو, بولو روس کے بارے میں ایسا بولو, چین کے بارے میں ایسا بولو, ہندوستان کے بارے میں ایسا بولو, لیکن افغانستان کمزور ہے. اس لیے اتنی بدماشی ہماری آ گئی ہے کہ ہم کھلے عام آن ایئر کہ بھئی ہم نے افغانستان میں دہشت گردی کی ہے, اور اس ملک میں اس وزیر سے کوئی نہیں پوچھے گا. اس ملک میں ہم امن کے لیے نکل, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اس ملک میں ہم امن کے لیے نکل, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, مولانا صاحب کی حکومت ہے, زرداری صاحب کی حکومت ہے, ان کو چاہیے کہ پوچھے امن قائم کرنا. اچھا صحیح, سوات کے حوالے سے امن قائم کرنا کس کا کام؟ ریاست کا کام ہے. 18th امنڈمنٹ کے بعد صوبوں کا پیس اینڈ اسٹیبلٹی از دا میٹر آف پروونشن. اچھا, اب صوبوں کا کام ہے, تو صوبے تو ہمارے سر کا سودا کر رہے ہیں, صوبے تو ان کو مالی امداد دے رہے ہیں. کس کو امداد دی صوبے نے؟ طالبان کو. کب دی ہے؟ 9 سال ہو گئے دیتے رہے. نہیں, ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں آپ, یا کوئی ٹی ٹی پی یا ان سے جڑے ہوئے ادارے اور لوگ؟ نہیں, آپ تھوڑا سا اسپیسیفکلی بتائیں. تو میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں. آپ کسی مدرسے کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے ایک مدرسے کا ذکر کیا. اچھا, تو وہ مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہی مدرسہ طالبان کو پروڈیوس کر رہا تھا, یا یہ میں طالبان نہیں کو؟ بولتا. جی, یہ میں نہیں بولتا. جی, یہ حقانی کوئی قوم ہے؟ نہیں, حقانی تو قوم نہیں, ایک مدرسہ ہے اکوڑا میں, اکوڑا خٹک میں حقانیہ. جی, اب وہی حقانی گروپ جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, حقانی تو افغان طالبان ہے. حقانی گروپ ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے ہے کہ نہیں ہے؟ ٹی ٹی اے ٹیررسٹ ہے نا. ٹی ٹی اے افغان ہو پاکستان ہو ٹیررسٹ ہے. وہ تو ادھر یعنی اس ٹیررسٹ ہے, بارڈر سے اس پار ہے, تو اس پہ بات نہیں امریکہ میں بھی ہو دہشت گرد, دہشت گرد ہے نا. جی, امریکہ میں, آسٹریلیا میں ہو, چین میں ہو, جاپان میں ہو, سمندر میں ہو, چاند پہ ہو, آپ افغان طالبان کو دہشت گرد کہتے ہیں؟ افغان طالبان کو میں دہشت گرد کہوں گا جو بندوق اٹھائے گا اور بندوق کے زور پہ عوام کو نقصان پہنچائے گا, یا بندوق کے زور پہ عوام پہ راج کرنے کا سوچے گا, یہ دہشت گرد. تو میں یہ نہیں کہتا. مرحوم, مجھے بات کرنے دیں, مرحوم سمیع الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ 90% طالبان کا میں باپ ہوں. میں نہیں کہتا. اچھا, حقانی گروپ طالبان کا گروپ ہے, میں نہیں کہتا. اسی حقانی مدرسے کو چندہ دیا گیا, پھر ڈائریکٹلی طالبان کو چندے دیے گئے, جس کا نہیں بتایا چندہ, میں بتا نہیں بولوں گا. اچھا, چندہ نہیں, چندہ تو لوگ خوشی سے دیتے ہیں, بتہ لوگ ڈر کے مارے دیتے ہیں, تو اس میں تو تھوڑا سا فرق ہونے. آپ کے خیال میں یہ چندہ ہے یا بتہ ہے؟
اچھا چندہ ہے. اچھا سوات کے حوالے سے یعنی آپ بھی امن کی بات کرتے ہیں, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بھی امن کی بات کرتے ہیں, تو یعنی آپ کے کل والے مارچ میں یا سوات میں جو 2-3 دن پہلے پی ٹی آئی کا ایک مارچ, یہ مراد سعید صاحب کی میں بات کروں گا خاص طور پر, جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے مراد سعید کی کریڈیبلٹی بتا سکتے ہیں؟ ایم این اے ہے اس علاقے سے, اس کی تاریخ پڑھی پی ٹی آئی چلے چھوڑ دیں, مراد نہ سعید پھر چھوڑ دیں, آپ لے آتے ہیں پھر چھوڑ میں دیں. صرف کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. مراد آپ سعید دیکھیں تو پی ٹی آئی یہی ہے نا, پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی یہی ہے نا, اور پی ٹی آئی میں کوئی مولانا غامدی نہیں ہے. نہیں اگر وہ بھی بات پی ٹی آئی میں کوئی, مجھے تو بات کرنی ہے, پی ٹی آئی میں کوئی غامدی صاحب نہیں ہے, پی ٹی آئی یہی ہے, مراد سعید, وہ بنگش صاحب. میرے پاس کوشچن یہ ہے, ٹائم وقت آ کم ہے, گیا, ٹائم خدا کم ہے, را, پھر کوشچن میرے رہ جائیں گے. یہ وقت ابھی تک نہیں آیا جی کہ ہم ان جیسے لوگوں کی باتوں پہ وقت ضائع کریں. اس سے نکل آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ, اور آپ بھی مارچ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا فرق ہے یعنی ان دونوں مارچوں میں؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا مارچ نظریہ نہیں رکھ رہا, کوئی مقصد نہیں ہے. اس مارچ کا مقصد لالچ سے بھرا ہوا ہے, ذاتی لالچ, ذاتی لالچ کرسی کی, وزیر اعظم کی کرسی کی, اور اس لالچ کے لیے ہم آئین کو توڑ رہے ہیں. ہم مطلب وہ اس لالچ کی کرسی کے لیے اس حد تک گئے ہیں کہ کھلے عام دھمکیاں ریاست کو دیے جا رہی ہیں کہ ہم بندوقیں اٹھائیں گے. اس حد تک کہ ایک وزیر جو ریاست کا وزیر ہے, جو ریاست سے تنخواہ لے رہا ہے, جو ریاست کی گاڑی استعمال کر رہا ہے, جو ریاست کا سرکاری ڈرائیور, سرکاری گنر استعمال کر رہا ہے, وہ کھلے عام میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں اسی ریاست کے خلاف اسی ریاست کا دیا ہوا لائسنس والا اسلحہ استعمال کروں گا, اور لوگ چپ ہیں. جی اور ہم سفید امن کے جھنڈے اٹھائے ہوئے, کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے ہمارا. ہمیں ایک کرس ہمارے ساتھ لکھ کے دے دیں کہ ہم آپ کو امن دیتے ہیں, ہم گھر بیٹھ جائیں گے. ہم وزیر اعظم تو چھوڑیں, کسی کرسی کے لالچی نہیں ہے اگر ہمیں کوئی تسلی دے دے کہ ہم آپ کو امن دیتے ہیں. ہم آپ کو اپنا اختیار, پختون قوم کو اپنے وسائل پہ اپنا اختیار دیتے ہیں. اس دن اگر ہم نے ان سب سے چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھے تو پھر بھی ہمیں وہ لالچ نہیں ہے. فرق یہی ہے, ایک طرف ہم آئین, دستور, قانون کو ماننے والے لوگ اپنی زندگی کے لیے نکل رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو نہ آئین کو مان رہے, نہ دستور کو مان رہے, نہ کچھ اور اپنی ذاتی لالچ اس کرسی کے لیے. اچھا, ٹی ڈی پی کے حوالے سے کل آپ کی ایک پریس کانفرنس تھی, میں نے بھی کور کی تھی اس میں, لیکن کچھ میڈیا سیکشنز میں نام نہیں لوں گا, آپ کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ جس میں ایسا لگ رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے کہ احمد ولی خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, یا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے. ان کے خلاف میں عدالت بھی گیا ہوں, اور میں کھلا سیدھا نام لوں گا, میرا کل کا پریس کانفرنس آپ نے پورا دیکھا ہے. جی جی کہیں آپ کو پورے پریس کانفرنس سے اس مطالبے کا کوئی ایک نشانہ ملا ہے؟ نہیں, وہ تو میرا پریس کانفرنس لائیو وہ پڑا تو ہے, موجود پڑا ہے, خیبر ٹی وی نے خیبر ٹی وی پہ پڑا لائیو ہے, پڑا, سب پہ پڑا ہے. میرے پریس کانفرنس میں ایسی کوئی بات میں نے نہیں کی. صحیح. دو باتیں جو غلط اچھالی جا رہی جی جی ہیں. نمبر 1, میں نے مدرسوں کو ٹارگٹ نہیں کیا, صحیح, میں نے اس مدرسے کا ذکر کیا ہے جو مدرسہ اللہ کا نام استعمال کر کے دہشت گرد بنا رہا ہے. نمبر 2, میں نے کسی جرگے کا مطالبہ نہیں کیا, صحیح, بلکہ میں نے اس جرگے کی بھی وضاحت مانگی ہے جو جرگہ بیرسٹر سیف کے تھرو ہو رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم کسی چیز کے مخالف نہیں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی امن کا کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا اس پہ پالیسی کیا ہے, یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مسئلہ ہے مذاکرات یا آپریشن, اس مسئلے پر آپ کا موقف کیا ہے, یعنی آپ کی پارٹی پالیسی دیکھیں, کیا ہے؟ ہم سمجھنے میں نہیں آتی نا جی کہ ہم بار بار ایک ہی مسئلے کو دہراتے ہیں, جی جی اور پھر ہم ہر بار سوچتے ہیں کہ اس کے لیے اب ہم کیا کریں. دیکھیں, ہم آج 2022 میں بیٹھے ہیں, طالبانائزیشن کا دور 52 سال ہو گئے. ان 52 سال میں ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, اور ان 52 سال میں ہمیں بہت کچھ سے گزرنا پڑا ہے. 52 سال کس طرح؟
70 کی دہائی میں یہ شروع ہوا ہے اچھا اور یعنی 52 سال افغان بہت پختون ہے نا, صحیح ہے. یہ جڑے ہوئے یعنی ہیں. سوویت انویژن کے بعد یہ سے سوویت صحیح. انویژن سے ہی ہمارا مسئلہ 52 سال ہو گئے طالبانائزیشن کا شروع ہو گیا. 52 سال جب یہ کارخانے لگے ہیں, جی یہ پالیسی شروع ہوئی ہے ضیاء الحق کے دور سے, یہ ابھی تک پہنچی ہے, وہی پالیسی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اچھا ہم ادھر تک پہنچ کے, جیسے میں نے بولا کہ ہم بہت کچھ سے گزر گئے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا واقعہ جو ہم جس سے گزرے وہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ. جی اور آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد تمام تر لوگ اکٹھے ہو کے ایک چیز پہ ایک پلان پہ متفق ہوئے تھے جس کو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان بولا گیا. صحیح. اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں ہوا, اور آج بھی عمل کے لیے یا بات کے لیے وہی نیشنل ایکشن پلان ہے. اچھا افغانستان, آخری کویشچن ہے, پروڈیوسر بار بار اشارہ کر رہے ہیں, افغانستان کے مسئلے پر آپ کا یعنی عوامی نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ابھی وہاں پر ایک حکومت آئی ہے امارت اسلامی کی یا طالبان کی, تو اس حکومت کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہے؟ ہم پوری دنیا کے بارے میں یہ بات کریں گے, ہم صرف ایک پاکستان کے بارے میں نہیں کریں گے, سوری افغانستان کے بارے میں. ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے, ہماری جو سوچ ہے, وہ اپنے گھر کے لیے, اپنے بھائی کے گھر کے لیے, اپنے ہمسائے کے لیے, اپنے دشمن کے لیے, سب کے لیے ایک ہی. ہم ایک سیٹ اپ مانگتے ہیں, وہ سیٹ اپ جو عوام کی مرضی سے. بندوق کے اوپر سیٹ اپ جہاں بھی آئے ہم اس کے خلاف ہیں. لہٰذا ہم ہر اس سیٹ اپ کے حامی ہیں جو عوام کے بل بوتے پہ آیا. تو مطالبہ کہ آپ وہاں پر جیسے الیکشنز کا مطالبہ کریں گے, ہم فریش الیکشنز ہونے چاہیے, الیکشن کا مطالبہ کریں گے آپ. ہم ظاہر سی بات ہے. اچھا جماعت اسلامی کی وجہ سے یہ کویشچن بھی یہ بھی میں آپ سے کرتا جاؤں, لاہور میں بہت بڑا جلسہ کیا جماعت اسلامی نے, اور یہاں پر ایک بحث چڑھ گئی ہے کہ جماعت اسلامی اسٹرانگ ہو گئی ہے. جماعت اسلامی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ایک تحریک کر رہی ہے, تو کیا آپ کا اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی اتحاد یا الائنس ہو سکتا ہے صوبے میں؟ یہ کھلا تضاد نہیں, سراج الحق صاحب نے جو کھلا تضاد آپ نے زبردست تقریر کی ہے لاہور میں, تضاد والی بات کی. جماعت اسلامی جی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ. نہیں, سراج الحق صاحب نے تو سراج الحق صاحب کا بیان آپ نے پھر نہیں سنا. سراج الحق خدا کا خوف کرے, جی خدا کا خوف کرے, آپ سنے نہیں کہ کیا بول رہے, کیوں بول رہے. بھائی میرے دادا بولتے تھے آپ بات سنو, جی آپ دو مطلب اس کے نکالو, ایک تو یہ بندہ کیا بول رہے, ایک یہ بندہ کیوں بول رہے. کوئی مسئلہ نہیں, جلسے ہو. جماعت اسلامی خدا کا خوف کرے, وہ پروجیکٹ اب وائنڈ اپ پہ ہے. اچھا, تو یہ تو الزام تو مولانا صاحب کی جماعت پر بھی ہے کہ یہ بی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. یہ ارے بابا الزام تو آپ پہ بھی ہے, میرے پہ بھی ہے, چھوڑ دینا. نہیں تو یہ اس طرح جماعت اسلامی کون الزام لگاتا ہے؟ جماعت اسلامی الزام آپ پہ بھی ہے, میرے پہ بھی ہے, وہ چھوڑ دینا. آپ کا جماعت اسلامی کے ساتھ آئندہ کوئی اتحاد کا سین نہیں ہے صوبے میں؟ سیاست میں کوئی عرف آخر نہیں ہوتا. اچھا, وہ اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے اتحاد میں جماعت اسلامی نہیں ہے. اگر الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو آپ کی تیاری ہے؟ یعنی ظاہر سی بات ہے. ابھی نہیں آپ کی نہیں, آپ نے تو بہت اچھا کیمپین کیا, آپ کی بات صحیح نہیں. صوبے میں یعنی پورے پارٹی انشاءاللہ میں نے درخواستیں بھی مانگی ہیں, آپ کو پتہ ہے. بہت عنقریب میں اپنے کینڈیڈیٹس کا بھی اعلان کرنے والا ہوں. ہم تیاری پکڑ رہے ہیں. کوئی چینج ہوگی یعنی جو پارٹی ٹکٹس ہیں اس میں کوئی نیا فریش بلڈ آئے گا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں آئے گا. اور نعرہ کیا ہوگا آپ کے الیکشن کا؟ وہی پرانا ہمارا نعرہ ہے. ابھی تک ہم اپنا حق 18 امینڈمنٹ صحیح طرح جیتے نہیں ہیں. ہم نے انشاءاللہ اسمبلیوں میں جا کے اپنا آئینی قانونی مسائل والا حق جو ہم قانونی طور پہ جیت چکے ہیں اس کو عملی طور پہ لانا ہے. پختونخوا کو یکجہ کر کے آگے بڑھانا ہے. اپنے وسائل لا کے پختون سرزمین کو اسکول, کالج, ہسپتال, کارخانوں اور ترقی سے نوازنا. بہت شکریہ ایمن خان. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کویشچنز اور بھی ہیں انشاءاللہ, ہم پھر بھی ایمن خان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئندہ ہفتے یا 2 ہفتے بعد ہمیں پھر ٹائم دے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.